إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ کتاب الصیام، روزوں کے احکام و مسائل کا بیان۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر جو مسائل کی ترتیب رکھی ہے وہ کیوں رکھی ہے۔ آپ نے اس سے پچھلی کتاب پڑھی تھی کتاب الزکوٰۃ، اب آپ کتاب پڑھنے لگے ہیں کتاب الصیام۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزکوٰۃ کے بعد کتاب الصیام ہی کو کیوں نقل کیا ہے، کتاب الحج کو کیوں نہیں نقل کیا، کتاب الصیام کو کتاب الزکوٰۃ سے پہلے کیوں نہیں نقل کیا، آپ نے صلاۃ سے پہلے صیام کو یا صلاۃ سے پہلے زکوٰۃ کو کیوں نہیں نقل کیا، یعنی یہ ترتیب کیوں رکھی کہ پہلے نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد حج۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان جس کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان 5 چیزوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ترتیب بیان کی، اسی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو مرتب کیا ہے۔ اس کے اندر آپ نے اسلام کا جو دوسرا رکن تھا اس کو نقل کیا، وہ کیا تھا؟ نماز کو قائم کرنا۔ اس کے بعد تیسرا رکن آپ نے اس حدیث کے اندر نقل کیا زکوٰۃ کی ادائیگی۔ چوتھا رکن آپ نے اس حدیث میں بیان کیا روزے رکھنا رمضان المبارک کے، اور 5واں آپ نے اس کے اندر رکن بیان کیا بیت اللہ کا حج کرنا جو بندہ طاقت رکھتا ہے۔ تو اسی ترتیب کو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ملحوظ رکھا ہے اور اپنی کتاب کو اس حدیث کے مطابق انہوں نے رکھا۔ اس وجہ سے کتاب الصیام کو کتاب الزکوٰۃ سے پہلے نہیں لے کر آئے اور کتاب الزکوٰۃ کے بعد کتاب الحج نہیں لے کر آئے، بلکہ کتاب الصیام ہی لے کر آئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں جو بیان کردہ ترتیب ہے وہ ترتیب برقرار رہے۔ تو سب سے پہلے ہم صیام، اس کا لغوی معنی، شرعی معنی
اس کو انشاءاللہ سمجھیں گے، اور ساتھ میں لغوی معنی اور شرعی معنی اس کا آپس میں کیا تعلق ہے یا نہیں ہے، اس چیز کو بھی انشاءاللہ سمجھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم آگے احادیث شروع کریں گے۔ صیام کا معنی کیا ہے؟ لغت عرب میں صیام کا معنی ہوتا ہے رکنا۔ کسی بھی کام سے آپ رک جاتے ہیں، باز آ جاتے ہیں، اس کے لیے صوم، صیام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تم یہ بات کہو کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے۔ اب یہاں پر روزے سے مراد شرعی روزہ نہیں تھا، بلکہ مراد کیا تھا؟ بات کرنے سے رکنے کی، کہ میں نے بات نہیں کرنی، بات کرنے سے رکنے کی میں نے نظر مان لی ہے۔ تو یہ صوم کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا، اور یہ لغوی اعتبار سے یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں استعمال کیا۔ تو لغوی اعتبار سے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الامساک، رک جانا، رکنا۔ شرعی طور پر صیام، روزہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور جماع کرنے سے آپ رک جائیں، یعنی نہ آپ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اس کے درمیان میں کھانا کھائیں، نہ ہی آپ پانی پئیں، اور نہ ہی آپ جو ہے بیوی کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ ان تمام چیزوں سے رک جانے کو کیا کہتے ہیں؟ شرعی طور پر الصوم یا الصیام، روزہ کہا جاتا ہے۔ اب آئیے اس چیز کو سمجھیے، کیا لغوی اور شرعی معنی میں تعلق ہے یا نہیں؟ اگر ہم غور کریں تو دونوں کے اندر ہمیں ایک خاص تعلق نظر آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ رکنا۔ لغت کے اندر بھی الصوم معنی کیا ہے؟ رکنا، اور شرعی طور پر بھی کیا ہے؟ پابندی عائد کر دی اللہ تعالیٰ نے کھانے سے، پینے سے اور جماع کرنے سے، یعنی کہ دونوں کا آپس میں تعلق موجود ہے، اور ایک خاص تعلق ہے، اور وہ کیا ہے؟ رکنے کا مفہوم موجود ہے۔ اور عبادت یاد رکھیے اسی وقت عبادت بنتی ہے جب آپ مخصوص اوقات کے اندر، مخصوص شرائط کے ساتھ اور مخصوص طریقے سے آپ اس کو ادا کریں گے تو وہ عبادت ہوگی، وگرنہ عبادت نہیں ہوگی۔ مثال ہے، ایک بندہ صبح فجر کے بعد سے لے کر وہ بندہ غروب آفتاب تک نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ ہی وہ بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے، تو کیا وہ روزہ ہو جائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ آگے آپ حدیث پڑھیں گے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کیونکہ روزے کا آغاز ہوتا ہے، طریقہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ روزہ آپ نے شروع کیسے کرنا ہے۔ روزے سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، تو نیت کن الفاظ سے کرنی ہے، یا دل کے ارادے سے کرنی، کیا کرنا ہے، کس وقت کرنی ہے؟ روزہ کس وقت آپ نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا ہے، کب آپ نے کھانے پینے کو اسٹارٹ کرنا ہے۔ یہ جو پابندیاں ہیں، یہ صرف پابندی کو اختیار کر لینا، اس کو روزہ نہیں کہیں گے، یہ عبادت نہیں ہوگی۔ یہ عبادت اسی وقت بنے گی جب ہم شرعی طریقے کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، اگر اس کے مطابق ہم کریں گے تو یہ صوم بنے گا، روزہ بنے گا، وگرنہ یہ روزہ نہیں ہوگا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ روزہ اسلام کے ارکان میں سے چوتھا رکن ہے، اور یہ روزے کیا ہیں؟ فرض ہیں رکھنا۔ اب اس کی میں آپ کو تھوڑی سی ترتیب بتلا دیتا ہوں کہ پہلے روزے کس انداز میں رکھے جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے روزے کا جو حکم دیا ہے وہ ایک ہی مرتبہ اللہ رب العالمین نے دے دیا، یعنی اکٹھا ہی دے دیا کہ سب کے سب لوگ روزہ رکھنا شروع کر دو، یا اللہ رب العالمین نے تدریجاً، آہستہ آہستہ انسان کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ روزہ رکھے؟ تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں احادیث مبارکہ کے اندر 3 مراحل اس کے حوالے سے ملتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے
عاشوراء 10 محرم کا روزہ فرض ہوا تھا، اور اس پر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپ نے حکم بھی دیا تھا کہ اس دن کا روزہ رکھو۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، لیکن ساتھ میں اختیار دے دیا گیا کہ جس بندے کو روزہ رکھنے میں آسانی ہو وہ روزہ رکھے، اور جس بندے کے لیے آسانی نہ ہو وہ چھوڑ دے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کروا دی کہ جو بندہ بھی ماہ رمضان کو پالے گا وہ بندہ روزہ رکھے گا۔ اب روزے کے اندر چھوٹ نہیں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو بھی بندہ اس مہینے میں حاضر ہو وہ اس کا روزہ رکھے۔ آخر اللہ رب العالمین نے فوری طور پر حکم کیوں نہیں دیا؟ کیا وجہ تھی؟ تدریج کے ساتھ کیوں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ پہلے جو ہے 10 محرم کا روزہ رکھا، پھر اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے، لیکن اختیار دے دیا جو بندہ رکھنا چاہتا ہے رکھے، جو بندہ نہیں رکھنا چاہتا طاقت کے باوجود وہ چھوڑ بھی سکتا تھا، اور پھر آپ نے حکم دے دیا کہ نہیں اب روزہ رکھنا ہی ہے، جو بندہ موجود ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ ہاں کس کے لیے ہے وہ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ جو مریض ہو مسافر ہو اس کو اللہ رب العالمین نے دیا۔ یہ احکام آگے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو تدریج کے اندر حکمت کیا ہے؟ کیونکہ روزہ رکھنا یہ نفس کے اوپر انتہائی مشکل تھا کہ انسان صبح سے شام تک اپنے آپ کو کھانے سے روک دے، اور گرمی کے موسم میں خاص طور پر جو تھوڑی دیر بعد انسان کو پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو پانی پینے سے جوسز وغیرہ سے اپنے آپ کو روک دے۔ پھر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہش رکھی ہے، اور اس کا جائز طریقہ اللہ رب العالمین نے اس کو بیوی کی صورت کے اندر عطا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اب اس کے اوپر یہاں پر پابندی لگا رہے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے یہ تینوں چیزیں چھوڑنا انسان کے لیے مشکل تھا، بھوک کو برداشت کرنا، اور اسی طرح پیاس کو برداشت کرنا، اور اگر نفسانی خواہش انسان کی جاگ اٹھی ہے اس کو تکمیل تک نہ پہنچانا، ٹھیک ہے، ان سے رکنا یہ انسان کے لیے کیا تھا؟ مشکل تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آہستہ آہستہ روزوں کو فرض کیا تاکہ لوگوں کے اوپر کسی قسم کی کوئی تکلیف اس حوالے سے نہ ہو۔ تو رمضان المبارک کے روزے جو اللہ رب العالمین نے فرض کیے وہ ہجرت کے دوسرے سال اللہ رب العالمین نے فرض کیے، اور رمضان المبارک سال کے ایک خاص مہینے میں رکھا جاتا ہے جس کا نام رمضان المبارک ہے، جو شعبان کے بعد آتا ہے اور شوال سے پہلے آتا ہے۔ تو یہ اپنی ترتیب سے نہیں کہ ہم کہیں کہ جی رمضان المبارک جس مہینے میں آئے گا اس مہینے میں گرمی ہوگی تو لہٰذا ہم سردی کے مہینے کو رمضان المبارک شمار کر کے ہم روزہ رکھ لیں پورے مہینے کا، نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہی اس روزے کے لیے مہینے کا تعین کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اللہ نے اس ماہ میں روزے کیوں فرض کیے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی مہینے کے اندر ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، تو اس لیے رمضان المبارک کا اور روزے کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو روزہ اللہ رب العالمین نے صرف اس امت پر فرض نہیں کیا بلکہ ہم سے پہلی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزہ فرض تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ فرض ہے۔ تو روزہ یہ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید سے، احادیث مبارکہ سے اور اجماع مسلمین سے اس کا وجوب ثابت ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے وجوب کا انکار کرتا ہے وہ صریح کافر ہے، کیونکہ وہ اسلام کے اس اہم ترین رکن کا انکار کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ روزہ نہیں ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ایسے شخص کو کافر کہتے ہیں کہ جو بندہ لاپرواہی سے بھی یہ معاملہ کرتا ہے،
غفلت برتتا ہے، سستی کرتا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر وہ انسان سستی کاہلی کی وجہ سے کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، باقی جرم ایک بہت بڑا وہ اس کا مرتکب ہو رہا ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین کے اس مہینے کو جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ایک بنیادی رکن تھا اس کو ترک کر دیا۔ اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بات درست بھی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ جب آپ ایک رکن کو تسلیم نہیں کر رہے، مان رہے نہیں ہیں، عمل نہیں کر رہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ صرف زبان سے اقرار کرواتی نہیں ہے بلکہ عمل بھی کرواتی ہے، تو عمل کے لحاظ سے آپ پیچھے ہیں، تو اس لیے سستی کاہلی کو انسان کو ترک کرنا چاہیے۔ روزے کے فوائد کیا ہیں، حکمتیں کیا ہیں، یہ ہم یہاں پر بیان نہیں کرتے۔ یہاں پر صرف ایک بات سمجھ لیجئے، پیچھے جو آپ نے زکوٰۃ پڑھی تھی اس کے اندر کیا تھا، انسان نے کس چیز کو خرچ کیا تھا، جو اس کی محبوب ترین چیز ہے۔ زکوٰۃ بذل محبوب کا مظہر ہے، یعنی محبوب ترین چیز کے خرچ کرنے کا مظہر تھا کہ مال ظاہر انسان کی حرص ہوتی ہے مال کے اوپر، اس نے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اور جو روزہ ہے یہ کیا ہے، امساک عن المحبوب، کہ محبوب چیزوں سے رک جانا۔ اب کھانے کی انسان کو خواہش ہے، پینے کی بھی خواہش ہے، اور بیوی سے تعلق قائم کرنے کی بھی خواہش ہے، تو ان محبوب چیزوں سے رکنے کا نام کیا ہے، روزہ ہے، اور محبوب چیز کو خرچ کرنے کا نام کیا ہے، زکوٰۃ ہے۔ اور یہ دونوں کی دونوں چیزیں کیا ہیں، مشکل ہیں، یعنی محبوب چیز کو خرچ کرنا یہ بھی مشکل، اور محبوب چیز سے رک جانا یہ بھی کیا ہے، مشکل ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین الا رجل کان یصوم صوما فلیصمہ، متفق علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقدموا رمضان بصوم یوم، کہ رمضان سے ایک دن پہلے روزہ نہ رکھو، ولا یومین، اور نہ ہی 2 دن۔ لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، رمضان المبارک شروع ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، الا مگر رجل وہ شخص، کان یصوم صوما جو روزہ رکھا کرتا تھا، فلیصمہ پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک سے 1 یا 2 دن پہلے روزے رکھنے سے منع فرما دیا ہے۔ اگرچہ یہ خطاب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ہے، لیکن اس کا حکم کیا ہے، عام ہے، کہ کوئی بھی شخص رمضان المبارک کے آغاز سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس سے زیادہ پہلے، یعنی 3 دن 4 دن پہلے اگر کوئی بندہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو لا تقدموا آپ نے فرمایا کہ پہلے نہ رکھو، اس نہیں کو ہم حرمت کے لیے مانیں یا پھر اس کو کراہت کے لیے مانیں، تو کچھ علماء ان کا موقف یہ ہے کہ یہ حرمت کے لیے ہے، اور کچھ علماء ان کا موقف یہ ہے کہ یہ کیا نام ہے، کراہت کے لیے ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ کراہت کے لیے، کیونکہ اگر یہ چیز حرام ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو استثناء نہ دیتے جو بندہ پہلے روزے رکھتا ہے۔ پہلے روزے رکھنے سے مراد یہ کہ کسی بندے کا معمول ہے کہ وہ پورے سال وہ ہفتے میں پیر یا پھر جمعرات کا روزہ رکھتا تھا، تو اب اس شخص کی اپنی روٹین کے مطابق رمضان المبارک سے قبل 1 دن یا 2 دن قبل وہ پیر کا دن یا جمعرات کا دن آ گیا ہے، تو اس کو اجازت ہے، وہ شخص روزہ رکھ سکتا ہے۔ جو اس طرح نہیں کرتا اس کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے۔
ٹھیک ہے، باقی 3 دن پہلے، 4 دن پہلے یا اس سے زیادہ پہلے رکھنا یہ جائز ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا بات بیان فرمائی کہ لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، کہ 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے آپ نے نہیں رکھنا، اس سے پہلے آپ مطلب رکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے جو مسئلہ ثابت ہو گیا وہ مسئلہ کیا ہے کہ انسان ماہ رمضان کے استقبال، اس کو استقبال رمضان کے حوالے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ استقبال رمضان کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں کسی بندے کی کوئی اپنی عادت ہے، وہ روزے رکھتا تھا، تو اس کے لیے کسی قسم کا کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ وعن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں من صام الیوم الذی یشک فیہ، من صام جو کوئی روزہ رکھے، الیوم الذی اس دن کا، یشک فیہ جس میں شک کیا گیا ہے، یعنی شک کا دن کون سا ہوگا؟ ظاہر 30واں دن، ابھی یعنی کہ 29واں دن ہے، آج آپ نے چاند کو دیکھنا تھا، اب کل 31واں دن آ رہا ہے، تو آپ جو روزہ رکھیں گے وہ کون سے دن کا رکھ رہے ہیں؟ 30ویں دن کا، شعبان کے 30ویں دن کا آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اس کو آپ یہ کیا نام ہے؟ شک والا دن کہیں گے۔ من صام الیوم الذی، جو کوئی روزہ رکھے گا، الذی یشک فیہ اس دن کا جس کے اندر شک کیا گیا ہے، فقد عصا ابا القاسم، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ابو القاسم یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا تھی؟ کنیت تھی۔ ذکرہ البخاری تعلیقا، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معلق نقل کیا ہے، ووصلہ الخمسۃ، اور ائمہ خمسہ نے اس کو موصول بیان کیا ہے، اور امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس حدیث کو سمجھیے جو سند کے اعتبار سے ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معلق نقل کیا ہے، اور جو تعلیقات بخاری ہیں ان کا حکم کیا ہے کہ امام بخاری جب کسی خبر کو جزم کے صیغے کے ساتھ معلق ذکر فرماتے ہیں تو وہ خبر ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جزم کے صیغے کے ساتھ نہیں ہوگی تو وہ روایت کیا ہو جائے گی؟ وہ تعلیق ان کے نزدیک معلق روایت درست نہیں ہوگی۔ ائمہ خمسہ نے اس روایت کو کیا ہے؟ موصول بیان کیا، جس کے اندر امام احمد، امام ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ اور دوسری کہ یہ روایت موقوف ہے یا موصول ہے، ٹھیک ہے، موقوف ہے یا یہ موصول ہے، کیونکہ عمار بن یاسر بیان کر رہے ہیں، ڈائریکٹ آ رہا ہے نا، یہ نہیں کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، تو اس چیز کو بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ مرفوع روایت ہے یا موقوف روایت ہے۔ تو راجح بات یہ ہے کہ یہ حدیث حکماً مرفوع ہے، البتہ صریح مرفوع نہیں ہے، کیونکہ صریح مرفوع حدیث وہی ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، اور اس میں راوی کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کذا و کذا، یا فعل کذا بحضرتہ، یا پھر رخص لنا، یا امرنا، یا نہینا، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ الفاظ کیا ہے؟ اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو واضح نہیں کیا، تو اس لیے صحابی کا یہ کہنا کہ من صام الیوم الذی یشک فیہ فقد عصا ابا القاسم، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ اپنی رائے سے وہ نہیں کہہ سکتے، ظاہر انہوں نے اتنی بڑی جو بات کی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سنی ہوگی۔ تو امام حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اس سند کے اوپر وہ حکم لگاتے ہیں کہ اسنادہ ضعیف، کہ اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے، لیکن دیگر محققین نے اس حدیث کو شواہد کی بنیاد کے اوپر صحیح قرار دیا ہے کہ روایت صحیح ہے، یہ روایت اس کے اندر کسی قسم کی یعنی کہ کوئی تضعیف موجود نہیں ہے۔
تو بہرحال دیگر دلائل سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ شک والے دن کا روزہ نہیں رکھنا، شک والے دن کا روزہ نہیں رکھنا، کیونکہ دین اسلام نے روزہ رکھنے کے لیے اور روزہ چھوڑنے کے لیے ایک اصول دیا ہے، اور وہ اصول آپ اگلی حدیث مبارکہ کے اندر پڑھیں گے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، اذا رأیتموہ، جب تم دیکھو، کس کو؟ اس چاند کو، فصوموا، تو تم روزہ رکھو، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، اور جب تم اس چاند کو دیکھ لو، فَأَفْطِرُوا، تو تم روزہ چھوڑ دو۔ یعنی آپ نے شعبان کے بعد جب چاند دیکھنا ہے تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ فصوموا، روزوں کا آغاز کر دینا ہے، روزہ شروع کر دینا ہے۔ اور وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، اور جب تم رمضان کے اختتام پر شوال کا چاند دیکھو تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَأَفْطِرُوا، تم نے روزہ افطار کر لینا ہے، روزے چھوڑ دینا ہے۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، پس اگر تم پر کیا ہے؟ چھپا دیا جائے، یعنی بادل چھائے ہوئے ہیں، بادل چھائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے چاند نظر نہیں آ رہا، مخفی رہ گیا ہے، پوشیدہ رہ گیا ہے، ابر آلودگی کی وجہ سے یا کسی اور دوسری وجہ سے دیکھا نہیں جا رہا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَقْدُرُوا لَهُ، تو تم کیا کرنا ہے؟ اس کا اندازہ لگا لو۔ اندازہ لگانے کا معنی کیا ہے؟ کہ اب آپ نے شعبان کے ایام کو گننا ہے، دیکھنا ہے کہ آج 28 ہے، 29 ہے، 30 ہے، کیا ہے، اس کے مطابق آپ نے اپنے آگے رمضان المبارک کا آغاز کرنا ہے۔ اگر تو 29 ہے، پھر آپ نے شک والے دن کا روزہ نہیں رکھنا، کیونکہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کو چاند نظر نہیں آیا، اور چاند نظر نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ غم علیکم، تم پر ابر آلود ہے یا کسی اور وجہ سے وہ چاند تمہیں نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فَقْدُرُوا لَهُ، تو تم نے اس کا کیا کرنا ہے؟ اندازہ کرنا ہے کہ گنتی کتنی ہے، اس گنتی کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اور اس کی ایک قرات کی جاتی ہے تنگی کرنا، اس کا معنی کیا لیا جاتا ہے؟ تنگی کرنا، یعنی تنگی کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ شعبان کے مہینے کو تنگ کر دیں اور رمضان المبارک کا آغاز کر دیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ کہ آپ نے شعبان کے مہینے کو تنگ نہیں کرنا، اس کو مکمل کرنا ہے، یعنی اس کے 30 دن مکمل کرنے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ ولی مسلم، اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ، پس اگر تم پر ابر آلود ہو، فَقْدُرُوا لَهُ 30، اب یہ فَقْدُرُوا لَهُ کی آگے مزید وضاحت آ گئی کہ تم نے گنتی کا اندازہ لگانا ہے کتنا؟ 30 دن۔ وَلِلْبُخَارِيِّ، اور صحیح بخاری کی روایت کے اندر الفاظ موجود ہیں، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، کہ تم گنتی کو مکمل کر لو، گنتی کی تعداد پوری کر لو 30۔ وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، اور صحیح بخاری کے اندر ہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، اس میں کیا ہے؟ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، کہ تم شعبان کے مہینے کے 30 دن پورے کرو۔ یعنی یہ حدیثیں آگے جو ٹکڑے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں، اس حدیث کے ٹکڑوں نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ جب تم چاند کو دیکھو تو روزہ رکھ لو، اور جب چاند کو دیکھو تو روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، کیونکہ مسئلہ کب بنتا ہے؟ جب چاند نظر نہیں آیا، چاند ابر آلود کی وجہ سے آپ اس کو دیکھ نہیں سکے، بادل پر آپ کو چاند آپ نے دیکھا لیکن نظر نہیں آیا۔ سائنس نے کہا کہ جی کیا نام ہے، ماہر فلکیات، انہوں نے کہا چاند نظر آ جائے گا، لیکن آپ چاند کو دیکھنا
دیکھا لیکن آپ کو چاند نظر نہیں آیا، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فَقْدُرُوا لَهُ، تو تم نے اب اندازہ لگا لینا ہے۔ اور وہ اندازہ لگانے کا معنی کیا ہے؟ ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ نے شعبان کے 30 دن مکمل کر دینے، ٹھیک ہے، 30 دن یعنی 30 کی گنتی کو مکمل کر لینا ہے، تاکہ آپ کو یہ شک نہ رہے۔ کیونکہ اگر وہ چاند آپ کہتے ہیں ماہر فلکیات نے کہا چاند نظر آ جائے گا، آپ کو نظر نہیں آیا، آپ روزہ رکھ دیتے ہیں، تو یہ پچھلی جو حدیث آپ نے پڑھی تھی من صام الیوم الذی یشک فیہ فقد عصی ابا القاسم، تو اس حدیث کی یہاں پر مخالفت ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے شک والے دن کا روزہ رکھا، چاند دیکھ کر آپ نے روزے کا آغاز کرنا تھا، اور چاند دیکھ کر ہی آپ نے اپنے روزوں کو ختم کرنا تھا۔ اور یہ چاند جو دیکھا جائے گا یہ غروب آفتاب کے بعد دیکھا جائے گا۔ اگر آپ غروب آفتاب سے پہلے اس چاند کو دیکھتے ہیں پھر جو ہے یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا، کیونکہ اس چاند کے دیکھنے کا جو تعلق ہے وہ کب ہے؟ غروب آفتاب کے بعد۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے، یہ جو رؤیت کا مسئلہ ہے، یہ دیکھنا، یہ آنکھوں کے ساتھ دیکھنا ہو یا دوربینوں کے ذریعے سے، آپ کسی بھی ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جی ہم اپنی آنکھوں سے ہی دیکھیں گے تو پھر ہوگا۔ اور اس کے اندر آگے آپ حدیثیں پڑھتے چلے جائیں گے، بس اختصار سے بات کر دیتا ہوں کہ ایک بندہ بھی اگر دیکھ لیتا ہے اور وہ بیان کر دیتا ہے کہ جی میں نے چاند کو دیکھ لیا، تو اس کی رمضان المبارک کے آغاز میں یہ شہادت قبول کی جائے گی، مانی جائے گی۔ اس ایک بندے کی گواہی کے اوپر ہم رمضان المبارک کا آغاز کر دیں گے۔ لیکن شوال کے چاند کے لیے 2 بندوں کی گواہی جو عادل ہوں گے ان کی ضروری ہے، اگر 2 نہیں ہیں تو پھر نہیں مانی جائے گی، کیونکہ یہاں پر عبادت کا آغاز ہے، وہاں پر عبادت کا اختتام ہے۔ اور جہاں تک رؤیت کا تعلق ہے تو جن لوگوں کا مطلع ایک ہے، جن لوگوں کا مطلع ایک ہے، ان سب لوگوں پر وہ روزہ رکھنا اور اسی طرح عید کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان سب کا مطلع ایک ہی ہے، الگ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہر ایک کا دیکھنا ہوتا آنکھ سے تو پھر اس طرح جو نابینے ہیں یا جن کی نظر کمزور ہے وہ تو چاند کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اگر دیکھتے تو ان کو بعد میں نظر آنا تھا، کیا مطلب وہ رمضان المبارک کا آغاز بہت بعد میں کریں گے، یہ معنی نہیں ہے۔ تو ایک بندہ بھی کوئی دیکھ لیتا ہے تو اس کے مطابق باقی لوگ کر لیں گے۔ اور یہاں پر کیا نام ہے فتاوی لجنہ دائمہ، ان سے بھی اس کے متعلق سوال کیا گیا، تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات بیان کی تھی کہ عرب کے جو کبار علماء کی مجلس ہے اس میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا، تو انہوں نے اسی چیز کو راجح قرار دیا کہ لوگ جو ہیں اپنے ملک کے علماء کی رائے کے مطابق عمل کریں، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے تو وہ ہمارے چاند کے مطابق رکھے، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی سعودی عرب میں جب چاند نظر آئے گا ہم رمضان المبارک کا آغاز کریں گے، جب وہاں پر چاند نظر آئے گا ہم جو ہے عید کریں گے۔ یہ بات نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی رؤیت ہے، اور اپنی رؤیت کا ہی لحاظ رکھتے ہوئے بندے کو کیا نام ہے روزے وغیرہ رکھنے چاہیے اور روزوں کا اختتام کرنا چاہیے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، ترا الناس الہلال، ترا یعنی اکٹھے ہوئے، کوشش کرنے لگے، الناس لوگ، الہلال چاند کو، چاند دیکھنے کے لیے لوگوں نے کوشش کی۔ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ انی رأیتہ، کہ میں نے اس چاند کو دیکھا ہے۔ اب عبداللہ بن عمر چھوٹے ہیں اور انہوں نے اس کے اندر یہ نہیں کہا کہ میں چھوٹا بچہ ہوں، میں جا کے کیسے نبی علیہ السلام کو بتلا دوں، نہیں، چاند دیکھا، نبی علیہ السلام کو جا کر بتلا دیا کہ انی رأیتہ، کہ بے شک میں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ فصام، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، اور آپ نے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ رواہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم
اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو ان احادیث سے جو بات ثابت ہو گئی وہ کیا ہے کہ روزے کا جو آغاز ہوگا وہ چاند کے دیکھنے کے ساتھ ہوگا، اور چاند اگرچہ ایک بندے کو ہی نظر آ جائے، وہ بندہ عادل ہو، ٹھیک ہے، متقی پرہیزگار ہو، تو اس ایک بندے کی گواہی پر ہم رمضان المبارک کا آغاز کر دیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے چاند کو دیکھا، اور چاند کو دیکھنے کے بعد جا کر خبر دے دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ انی رأیتہ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نے چاند کو دیکھا ہے۔ اب عبداللہ بن عمر کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں، عمر کے اندر چھوٹے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ چاند کی خبر دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اور آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق تحقیق بھی نہیں کروائی، کیونکہ ان کی عدالت معروف تھی۔ عدالت کیا تھی؟ معروف تھی۔ آپ نے ان کی بات کو مانا، اور آپ نے خود بھی روزہ رکھا، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، اور لوگوں کو بھی حکم دے دیا۔ تو یہاں سے یعنی یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ روزہ رمضان المبارک شروع ہو جانے کا اعلان کرنا چاہیے، جس طرح کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ لوگوں کو روزہ رکھیں، اور آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جاؤ لوگوں کو آپ اعلان کرو، ان تک یہ بات پہنچا دو کہ جی رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا۔ تو بہرحال چاند کا دیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے، اور بندے کو دیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ دیکھ لیتا ہے تو اس کو اپنی گواہی دیکھنے کے متعلق جو ہے متعلقہ جو ادارے ہیں ہمارے آج کے دور کے اندر، ان تک اپنی بات پہنچانی چاہیے کہ میں نے چاند کو دیکھا ہے۔ اگر وہ اس کی گواہی کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو پھر روزے کا آغاز وہ کروا دیں گے، اعلان کر دیں گے، روزہ شروع ہو جائے گا۔ اور پھر کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کی گواہی نہیں مانتے، لیکن آپ نے اپنی آنکھوں سے اس چاند کو دیکھا ہے، آپ کو یقین ہے، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، تو پھر آپ روزہ شروع کر دیں گے۔ آپ روزہ کیا کریں گے؟ شروع کر دیں گے۔ آپ کے لیے وہ شک کا دن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اس دن کو چاند کو دیکھ لیا ہے۔ تو جن لوگوں نے آپ کی گواہی نہیں مانی تو ان کے مطابق تو رمضان المبارک کا آغاز نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اعلان نہیں کرتے۔ تو اس لیے اگر کسی بندے نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے تو وہ بندہ جو ہے روزے کا آغاز کر سکتا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان اعرابیا، کہ ایک دیہاتی، جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، فقال، تو اس نے کہا، انی رأیت الہلال، میں نے چاند کو دیکھا ہے۔ ہلال اصل میں کہتے ہیں جو ابتدائی چاند ہوتا ہے، جو ابتدائی چاند ہوتا ہے اس کو الہلال کہتے ہیں۔ انی رأیت الہلال، میں نے ہلال کو دیکھا ہے۔ فقال، آپ نے فرمایا، اتشہد، کیا تو گواہی دیتا ہے، ان اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی حقیقی معبود نہیں، سچا معبود اللہ تعالیٰ ہے؟ قال نعم، اس نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی حقیقی معبود نہیں۔ قال اتشہد ان محمد رسول اللہ، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ قال نعم، اس نے کہا میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں۔ قال، آپ نے فرمایا، فأذن فی الناس یا بلال، اے بلال لوگوں میں آپ اعلان کر دیں، ان یصوموا غدا، کہ وہ کل کے دن روزہ رکھیں۔ رواہ الخمسہ، تو اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے۔ وصححہ ابن خزیمہ وابن حبان، اور امام ابن خزیمہ اور ابن حبان رحمہم اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ورجح النسائی ارسالہ، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مرسل ہونے کو راجح قرار دیا ہے۔ تو یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور سنن ابو داود کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، اس کو محققین نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، لوگ چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا کہ مجھے چاند نظر
آ گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خبر کے مطابق خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو ان دونوں حدیثیں، یعنی یہ جو حدیث اور جو پچھلی حدیث ہم نے عبداللہ بن عمر والی پڑھی، ان دونوں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر ایک مسلمان گواہی دیتا ہے تو اس ایک مسلمان کی گواہی کے مطابق رمضان المبارک کا آغاز کر دیا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کی عدالت کیا ہے؟ معروف ہونی چاہیے۔ اگلی جو روایت ہے اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ روزے کی نیت رات میں کرنی چاہیے۔ وعن حفصۃ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یبیت الصیام، جو کوئی رات میں روزے کی نیت نہیں کرتا، من لم یبیت الصیام، جو کوئی رات میں روزے کی نیت نہیں کرتا، قبل الفجر، فجر سے پہلے، فلا صیام لہ، تو اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ رواہ الخمسہ، تو اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے۔ ومال الترمذی والنسائی الی ترجیح وقفہ، اور امام ترمذی اور امام نسائی اس کے موقوف ہونے کو انہوں نے راجح قرار دیا، وہ اس کی طرف مائل ہوئے کہ یہ روایت کیا ہے؟ موقوف ہے۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اپنی یہ بات ہے۔ وصححہ مرفوعا ابن خزیمہ وابن حبان، امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان رحمہم اللہ ان دونوں نے اس کا مرفوع ہونا صحیح قرار دیا ہے۔ وللدارقطنی لا صیام، اور سنن دارقطنی کے اندر روایت کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ لا صیام، کوئی روزہ نہیں ہے، لمن لم یفرضہ من اللیل، کہ جس بندے نے اس روزے کو رات کے وقت اپنے اوپر واجب نہیں کیا، یعنی اس نے نیت نہیں کی، اپنے اوپر فرض نہیں کیا۔ تو یہ روایت کیا ہے؟ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن کچھ محققین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور حافظ زبیر علیزئی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابن ماجہ کی تحقیق میں اس روایت کے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ یہ مذکورہ روایت سنن نسائی میں سیدہ حفصہ سے مروی ہے، وہ روایت موقوفاً صحیح ہے۔ اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر کافی بحث کی ہے، جس سے تصحیح حدیث والی رائے جو ہے وہ اقرب الی الصواب ہی معلوم ہوتی ہے۔ تو اس حدیث کی بنیاد کے اوپر ہم یہ بات کہیں گے، فرضی روزے کے لیے فجر سے پہلے، یعنی صبح صادق سے پہلے نیت کر لینا ضروری ہے، اور یہ نیت زبان سے آپ نے کلمات نہیں ادا کرنے، جیسے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان لوگ پڑھتے ہیں، یہ الفاظ آپ نے نہیں کہنے، بلکہ آپ نے دل میں ارادہ کرنا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ رات کو بندہ اپنی نیت کر لے، اور اعمال کا دار و مدار بھی کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب انسان کی نیت ہی ایک چیز کی نہ ہو تو وہ اس کا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے بھی یہ ضروری ہے کہ انسان طلوع فجر سے پہلے، یعنی فجر صادق سے پہلے وہ بندہ اپنی نیت کر لے، اور جو نفلی روزہ ہے اس کی نیت تو آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مجھ پر داخل ہوئے، فقال، آپ نے فرمایا، هل عندکم شیء، کیا تمہارے پاس کوئی چیز موجود ہے کھانے کی؟ قلنا لا، ہم نے کہا کہ کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ قال، آپ نے فرمایا فإنی اذا صائم، تو بے شک میں اس وقت پھر کیا ہوں؟ روزے سے ہوں، کیونکہ آپ نے فجر کے بعد سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، تو آپ نے اسی وقت نیت کی اور اپنے روزے کا آغاز کر دیا۔ اگر اذن کے الفاظ نہ ہوتے، فإنی صائم ہوتا، تو پھر یہاں پر یہ شک ہو جاتا کہ آپ نے یہ جو نیت کی ہے وہ رات کی ہی کر رکھی تھی، لیکن نہیں، آپ نے کہا فإنی اذا صائم، میں اس وقت کیا ہے؟ روزے سے ہوں، یعنی میں اپنے روزے کو میں شروع کر رہا ہوں۔ ثم اتانا یومن آخر، پھر کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس ایک اور دن آئے، فقلنا، ہم نے کہا اہدی لنا
ہمیں ہدیے کے اندر پیش کیا گیا ہے، اہدیہ لنا، ہمیں ہدیے کے اندر پیش کیا گیا ہے کیا چیز؟ حیثن، حیث۔ حیث اصل میں یہ گھی، پنیر یا پھر ستو اور کھجور کو ملا کر بنایا جاتا ہے، یہ ایک قسم کا حلوہ ہے، وہ پیش کیا گیا ہے، ہدیہ دیا گیا ہے۔ فقال، آپ نے فرمایا ارینیہ، وہ مجھے ذرا دکھاؤ۔ فلقد اصبحت صائما، تو یقیناً میں نے تو صبح روزے سے کی تھی، تو آپ نے فاکلا، کھا لیا۔ تو یعنی نفلی روزہ انسان وہ اگرچہ اس نے آغاز کیا ہوا اور روزہ رکھا ہوا ہو، اگر وہ توڑنا چاہتا ہے تو وہ توڑ سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اس بات کی بھی دلیل ہے کہ نفلی روزے کے لیے طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، طلوع آفتاب کے بعد بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ اور امام شافعی، امام احمد اور امام مالک اسی کے متعلق لکھتے ہیں کہ فرض روزے کے لیے رات کو نیت کرنا ضروری ہے اور نفلی روزے کی نیت زوال سے پہلے تک کی جا سکتی ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ نفلی روزہ بغیر کسی عذر کے بھی توڑا جا سکتا ہے، اور یہی بات امام شافعی اور امام احمد اور جمہور علماء کی ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک ان کے نزدیک بلا عذر روزہ توڑنا جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جب آپ نے روزہ شروع کر دیا اس کو پورا کرنا ان کے نزدیک واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ افطار کر لیتا ہے تو کہتے ہیں پھر اس کی قضا اس کے اوپر واجب ہوگی، لیکن راجح موقف اس کے اندر وہی ہے جو پہلا ہے جمہور علماء کا، نفلی روزہ توڑنے کا کوئی بھی کفارہ نہیں، اگرچہ انسان قصدن ہی اس روزے کو توڑ دے۔ اب جو اگلی حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں اس میں ہے روزہ جلدی کھولنے کی فضیلت۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، بے شک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر، ہمیشہ لوگ خیر میں رہیں گے، ہمیشہ لوگ بھلائی پر رہیں گے۔ کب تک؟ ما عجل الفطرہ، جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ وللترمذی من حدیث ابی ہریرہ، اور جامع ترمذی کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث منقول ہے، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قال اللہ عز وجل، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یعنی کہ حدیث قدسی ہوگی، احب عبادی الیہ، میرے بندوں میں سے جو سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہیں، پسندیدہ بندے ہیں، وہ کون ہیں؟ اعجلہم فطرا، جو افطار کرنے میں عجلت سے کام لیتے ہیں، جلدی کرتے ہیں۔ تو جو جامع ترمذی والی روایت ہے ان کو امام ابن حجر شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ اس کے اندر زہری راوی مدلس ہیں اور وہ عن کے ساتھ اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر اسلام کے ایک شعار کا ذکر موجود ہے، اور وہ اسلام کا شعار کیا ہے؟ سورج غروب ہوتے ہی فوراً روزہ افطار کر دینا چاہیے، تاخیر کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر آسانی کا بھی پہلو موجود ہے اور اطاعت اور فرمان برداری کا بھی یہی تقاضا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، جیسے ہی رات کا آغاز ہو جائے، اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار فقد افطر الصائم، تو انسان کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں جو 2 منٹ 3 منٹ کی احتیاط، 10 منٹ کی احتیاط، یہ درست نہیں ہے۔ جب آپ کو یقین ہے کہ سورج غروب ہو چکا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا شک نہیں ہے، تو فوری طور پر آپ نے روزہ افطار کر لینا ہے۔ یہاں پر یہ مراد نہیں کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، کہ جب تک لوگ افطاری میں جلدی کریں گے تو وہ خیر کے اندر رہیں گے، یعنی وقت سے پہلے افطار کرنا مراد نہیں ہے، کیونکہ وقت سے پہلے اگر آپ افطار کریں گے تو پھر تو آپ کا روزہ ہی ختم ہو گیا نا، آپ نے روزہ ہی اپنا توڑ دیا۔ تو یہاں پر مراد وقت سے پہلے نہیں ہے، بلکہ وقت ہوتے ہی فوری طور پر روزہ کیا ہے، انسان کو افطار کر لینا چاہیے اور مزید اس کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔
اور جو اگلی روایت ہے اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرما دی کہ اللہ رب العالمین کے جو محبوب ترین بندے ہیں وہ کون سے ہیں؟ جو افطار کے اندر جلدی کر دیتے ہیں۔ اگرچہ میں نے آپ کو بتایا کہ سند کے اعتبار سے یہ روایت کیا ہے، درست نہیں ہے، لیکن امام ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے، درست ہے، صحیح ہے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تصحروا، سحری کھایا کرو، فإن فی السحور یا السحور، سین کے اوپر ہم فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم سین پر فتحہ پڑھیں گے سحور تو اس وقت اس کا معنی ہوگا وہ کھانا جس سے سحری کی جاتی ہے۔ اگر سین پر ضمہ پڑھیں گے تو اس سے مراد جو ہمارے کھانے کا اپنا عمل فعل ہے، جو رات کے وقت ہم کھانا کھا رہے ہیں، اس کو سحور کہتے ہیں۔ فإن فی السحور برکہ، کیونکہ سحری کے اندر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے بڑی برکت رکھی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر سحری کھانے کی ترغیب موجود ہے۔ یہود و نصارہ کیونکہ وہ سحری کا اہتمام نہیں کرتے، اس لیے اس کے اندر ان کی مخالفت بھی پائی جاتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان فرق رکھنے میں یہی ہے کہ اہل کتاب وہ جو ہے سحری نہیں کرتے۔ اور برکت کس طرح ہے؟ کیونکہ جب آپ سحری کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان، اس کی اقتداء کی، آپ نے نبی الاسلام کے حکم کو مانا، تسحروا، ٹھیک ہے، نبی الاسلام نے کہا تھا سحری کرو، آپ نے حکم مان لیا، یہ پہلی برکت آپ کو حاصل ہو گئی۔ اور دوسری برکت کیا ہے؟ اس سے انسان کے نفس اور اس کے بدن میں جو ہے طاقت آئے گی، قوت آئے گی۔ ظاہر ہے انسان کچھ کھائے گا تو اس کے جسم کے اندر طاقت اور قوت رہے گی، اس کے ذریعے سے یعنی انسان کے نفس کی قوت، بدن کی قوت کی حفاظت ہے۔ اور نمبر 3، اس میں اللہ رب العالمین کی اطاعت میں معاونت ہے، کیونکہ سحری کرنے سے روزہ رکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ نے کھانا وغیرہ کھا لیا، اب شام تک آپ بھوک کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی برکت یہ ہے کہ انسان دن بھر میں 2 یا 3 بار کھانا کھاتا ہے، لیکن جب سحری میں وہ صرف 1 بار کھائے گا تو اللہ رب العالمین اس 1 بار کھانے سے اس کو صبر کی توفیق دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اس کو ظاہری اور حسی دونوں برکتیں کیا ہیں، مل جاتی ہے۔ اور 5ویں برکت یہ ہے کہ سحری کھانے سے اہل کتاب اور ہمارے روزے کے درمیان میں ایک امتیاز ہو جاتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے، ہم سحری کھاتے ہیں۔ اب کیا سحری کھانا واجب ہے یا مستحب ہے؟ تو اس کے اندر صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، لیکن اس کو مسلسل چھوڑ دینا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ کھانا باعث برکت ہے اور باعث برکت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ تسحروا، سحری کھایا کرو۔ پھر آپ نے علت بھی بیان کر دی کہ اس کے اندر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، اور یہ برکت آپ کے اس سنت پر عمل کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوگی۔ اب حدیث مبارکہ ہے کہ کھجور یا پانی کے ساتھ روزہ کھولنا۔ وعن سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سلمان بن عامر بن اوس بن حجر بن عمر بن حارث الضبی مشہور صحابی ہیں، بصرہ میں انہوں نے رہائش اختیار کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہی میں یہ عمر رسیدہ تھے، خلافت معاویہ تک زندہ رہے، اور ایک قول یہ کہ جنگ جمل میں شہید ہوئے، اس وقت ان کی عمر 100 سال تھی، اور ایک قول کے مطابق ان کے سوا کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے جن کو کیا کہا جاتا ہو، الضبی، ٹھیک ہے۔ تو یہ واحد صحابی ہیں، یعنی یہ ان کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جن سے بہت کم روایات ہیں۔ تو سیدنا سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قال، آپ نے فرمایا، اذا افطر احدکم، جب افطار کرے تم میں سے کوئی ایک، اذا افطر، جب افطار کرے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فلیفطر علی تمر، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ افطار کرے کھجور پر،
کھجور کے اوپر وہ روزہ افطار کرے، یعنی کھجور کے ساتھ روزہ کھولے۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ، پس اگر وہ نہیں پاتا، یہ نہ پانے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اس کے پاس کھجور موجود ہی نہیں، یا پھر موجود تو ہے لیکن پیسے موجود نہیں ہے۔ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، پھر آپ نے فرمایا کہ پانی کے اوپر افطار کر لے۔ فَإِنَّهُ طَهُورٌ، کیونکہ وہ پانی کیا ہے، پاک کرنے والا ہے۔ اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا، امام ابن خزیمہ، ابن حبان اور امام حاکم رحمہم اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ انسان کو کھجور یا پانی کے ساتھ روزہ کھولنا چاہیے۔ کھجور یہ مقدم ہے، اگر کھجور نہیں ہے تو پھر پانی کے ساتھ، اور اگر ان میں سے بھی کچھ نہ ہو تو پھر آپ جو ہے کسی بھی چیز کے ساتھ ممکن ہو تو آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں، لیکن کھجور کے ساتھ کریں گے تو اس کے فوائد ملیں گے، آپ کا معدہ مضبوط ہوگا، اعصاب مضبوط ہوں گے، جسم کے اندر جو کمزوری تھی وہ کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اگر کھجور مہیا نہ ہو سکے تو پھر پانی سے افطار کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کیا کرتے تھے، اگر تازہ نہیں ملتی تو پھر خشک کھجور سے روزہ افطار کرنا چاہیے، اگر یہ بھی نہیں ملتی تو پھر چند گھونٹ پانی سے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کھجور یا پانی سے روزہ افطار کرنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت کے ساتھ کمال شفقت اور خیر خواہی کا اظہار ہے، کیونکہ خالی معدے کی حالت میں میٹھی چیز کھانا معدے کے لیے بہت مفید ہے، اس کے ساتھ باقی اعضاء بھی قوت پکڑتے ہیں، خصوصاً قوت بینائی کو بے حد فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح پانی کا فائدہ کہتے ہیں یہ ہے کہ روزے کے ساتھ جگر میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، اگر اسے پانی کے ساتھ رطوبت پہنچائی جائے تو بعد میں کھائی جانے والی غذا سے بہت فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کھجور اور پانی کی خاصیات کو امراض دل کے ماہرین ہی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ دل کی درستی میں ان کا کس قدر عمل دخل ہے۔ تو یعنی شریعت کا یہ جو حکم ہے یہ ہماری صحت کو بھی اس کے اندر مد نظر رکھا گیا ہے۔ اگلی روایت ہے صوم وصال کے متعلق۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے عن الوصال، وصال سے۔ وصال کیا ہوتا ہے کہ کھائے پیے بغیر مسلسل 2 یا 3 یا 4 یا 5 دن انسان لگاتار روزہ رکھتا چلا جائے، یعنی قصداً آدمی 2 دن یا اس سے زیادہ دن تک افطار ہی نہ کرے اور مسلسل ہی انسان روزہ رکھتا چلا جائے، یعنی رات کو بھی کچھ نہ کھائے۔ ہاں اگر سحری کے وقت اتفاقاً کبھی کبھار ایسے ہو گیا کہ انسان نے کچھ نہیں کھایا تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ وصال کے اندر شمار نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا عن الوصال، وصال سے۔ فقال رجل من المسلمین، تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے کہا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو وصال کرتے ہیں، یعنی آپ تو مسلسل روزے رکھتے ہیں، آپ وقفہ نہیں ڈالتے۔ قال، آپ نے فرمایا وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہو؟ انی ابیت، بے شک میں رات گزارتا ہوں، یطعمنی ربی ویسقینی، مجھے میرا رب رات کے وقت مجھے کھلا دیتا ہے اور مجھے پلا بھی دیتا ہے، اور یہ حقیقی کھلانا پلانا مراد ہے۔ فلما ابوا، پھر جب انہوں نے انکار کیا، یہاں پر انکار کرنے کی یہ وجہ نہیں تھی کہ ہم نے آپ کی بات نہیں مانی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اتباع کرنے والے تھے، آپ جیسے حکم دیتے تھے فوراً مانتے تھے۔ یہاں پر صحابہ نے یہ سمجھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ لیں کہ ہمیں تکلیف ہوگی، مشقت ہوگی، تو اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ فلما ابوا ان ينتهوا، جب انہوں نے انکار کیا اس سے کہ وہ باز آئیں، عن الوصال، وصال سے، واصل بهم یوما ثم یوما، پھر آپ نے کیا کیا، آپ نے انہیں ایک دن اور پھر دوسرے دن وصال کرایا، یعنی روزہ اسی طرح رکھوایا۔ ثم رأوا الہلال، پھر انہوں نے چاند کو دیکھ لیا۔ فقال، آپ نے فرمایا لو تأخر الہلال، اگر یہ چاند نظر نہ آتا، لزدتکم، تو میں تمہیں آگے لے کر جاتا اور زیادہ تم سے وصال کرواتا، اور یہ آپ نے کیوں کام کروایا؟ کالمنکل لہم،
آپ ان کو سزا دینا چاہتے تھے، آپ ان کو سزا دینا چاہتے تھے، حین ابو، جب انہوں نے انکار کیا کہ ان ینتہو، کہ وہ باز آئیں گے، وہ باز آئیں گے، باز نہیں آتے، وہ کہتے ہیں ہم یہ کام کریں گے، تو آپ کہتے ہیں میں نے پھر آپ کو سزا دینے کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے وصال کروایا، تاکہ تم خود ہی یہ کہہ دو کہ جی ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، اب یہ ہماری جو ممانعت ہے اس کو ہی برقرار رکھیں، ہم اس طرف نہیں آتے کہ ہم مسلسل روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوا کہ روزے میں وصال مکروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مشقت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا کہ مسلسل انسان کچھ کھائے پے بغیر روزہ رکھے، اس سے انسانی اعضاء، اس کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے، اور پھر جب اعضاء کمزور ہوں گے، طاقت نہیں ہوگی، تو انسان اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روحانی غذا ملتی تھی، اس سے ان کو قوت مل جایا کرتی تھی، حقیقی طور پر اللہ رب العالمین ان کو کھلا دیا کرتے تھے، تو اس سے ان کو کیا نام ہے تکلیف نہیں ہوتی تھی، تو ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے۔ تو یہاں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر چاند نظر نہ آتا نا تو میں تمہیں سبق سکھانے کے لیے مسلسل تمہارے روزے رکھوانا شروع کر دیتا، تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ کس طرح مسلسل روزہ رکھنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال کرنے سے منع فرما دیا، اور اگر آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ تم میں سے وصال کرنا چاہتا ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، تو وہ سحری تک وصال کرے، یعنی سحری تک وہ بے شک کچھ نہ کھائے، پھر سحری میں کھا کر وہ اپنا روزے کا آغاز کر لے۔ اور اس کے اندر بھی یہی چیز بہتر ہے کہ جو صوم داودی ہے کہ ایک دن روزہ رکھیں اور ایک دن آپ روزہ چھوڑ دیں، تو یہ وصال نہیں ہوگا، وصال مسلسل چلتا ہے۔ اگلی جو روایت ہے اس کے اندر مسئلہ ہے کہ روزے کی مشروعیت، اس کی حکمت کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھوایا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص لم یدع نہیں چھوڑتا قول الزوری جھوٹی بات، قول الزوری جھوٹی بات، جھوٹا قول، زور ہر اس بات کو کہتے ہیں جو حق سے ہٹی ہوئی ہے، جو بات حق سے ہٹی ہوئی ہے اس کو زور کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر غیبت بھی آ جاتی ہے، گالی گلوچ بھی آ جاتا ہے، جھوٹ بھی، تہمت بھی، بد کلامی بھی، یعنی ہر وہ بات اس کے اندر داخل ہوگی جو حق بات سے منحرف ہے۔ اور شہادت زور، جھوٹی گواہی، تو بدرج اولا قول زور کے اندر داخل ہے۔ من لم یدع، جو کوئی نہیں چھوڑتا، ترک نہیں کرتا، قول الزوری، زور جھوٹی بات۔ اب یہاں پر دیکھیں دو جو ہیں جازم اکٹھے ہو گئے، ایک من اور دوسرا لم۔ والعمل به، اور اس پر عمل کرنے کو، اور اس پر عمل کرنے کو بھی نہیں چھوڑتا۔ عمل کرنے سے مراد کیا ہے کہ ہر حرام کام، مثال ملاوٹ کرنا، رشوت لینا، سود، غصب کرنا، چوری کرنا، لوٹ مار، بد نظری، بدکاری، حرام موسیقی کا سننا، لڑائی جھگڑا کرنا، سب کی سب باتیں زور پر عمل کرنے کے اندر داخل ہیں۔ کہ جو بندہ روزے کی حالت میں وہ ان چیزوں سے باز نہیں آ رہا، کن چیزوں سے؟ جو باتیں حق سے ہٹی ہوئی ہیں، حق سے ہٹی ہوئی ہیں، وہ چاہے غیبت ہو، گالی ہو، جھوٹ ہو، تہمت ہو، بد کلامی ہو، وہ بدکاری ہو، حرام موسیقی کا سننا ہو، لڑائی جھگڑا ہو، بد نظری ہو، لوٹ مار ہو، چوری ہو، غصب ہو، ملاوٹ ہو، سود ہو، رشوت ہو، ان سے باز نہیں آتا۔ والجہل، اور اسی طرح جہالت سے، یہاں پر جہل سے مراد لا علمی نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے؟ نادانی، حماقت۔ اور یہ ایسی بات کو کہتے ہیں جس کے قائل کو احمق، نالائق، نادان یا بے وقوف کہا جاتا ہے۔ تو البتہ ایسی بات حرام نہیں ہوتی جو
کیا نام ہے ناموضوع ہوں یا بے محل جو آپ نے گفتگو کر لی وہ اس کے اندر نہیں آتا۔ والجہل بہ، اور وہ بندہ حماقت اور بے وقوفی ترک کرنے کو بھی نہیں چھوڑتا۔ آپ کیا فرماتے ہیں فلیس للہ حاجۃ، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے فی، اس چیز میں ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام ابو داود نے روایت کیا ہے، واللفظ لہ، اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ ابو داود کے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ روزے کی حالت میں اگر بندہ قول زور، عمل زور اور جہالت والی باتیں نہیں چھوڑتا، ان چیزوں سے باز نہیں آتا، تو پھر اس کا روزہ رکھنا کوئی بھی فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ روزے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کھانے پینے سے بھی رکے، جماع کرنے سے بھی رکے، اور اسی طرح ہر ناجائز اور ناشائستہ قول اور فعل سے بھی رک جائے، اپنے آپ کو باغز رکھے۔ اب سوال یہاں پر ایک یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی بندہ غیبت کرتا ہے تو کیا اس سے روزہ اس کا باطل ہو جائے گا یا نہیں؟ اس مسئلہ میں اہل علم کا اختلاف موجود ہے۔ تو جمہور علماء کے نزدیک غیبت یا جھوٹ سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کی حالت میں جب بندے نے ان حرام کاموں کا ارتکاب کیا ہے تو اس کی حرمت اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے، اور یہی قول امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو یعنی کہ یہ روزے کے حکمت کے منافی امور ہیں، ان سے ہم نے بچنا ہے، یہ روزے کو باطل نہیں کرتے۔ اور اللہ رب العالمین فلیس للہ حاجۃ، یہاں حاجت میں احتیاج کے معنی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز سے غنی ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ بالکل بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، بالکل بے پرواہ ہے، اللہ کو ان چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اب اگلی حدیث کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے سکتے ہیں یا نہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، یقبل، بوسہ لیا کرتے، وَهُوَ صَائِمٌ، اور اس حال میں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیا ہے؟ روزے میں ہوتے تھے، روزے کی حالت میں۔ وَيُبَاشِرُ، اور آپ مباشرت کرتے، مباشرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ جسم کے ساتھ جسم ملانا، یعنی بغل گیر ہونا۔ جماع مراد یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ یعنی جماع کے علاوہ جو ہے اس کے اندر آ جاتا ہے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرنا، باقی آپ کریں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام، یقبل، بوسہ دیا کرتے تھے، وَهُوَ صَائِمٌ، اور اس حال میں کہ آپ کیا ہوتے تھے؟ روزے کی حالت میں ہوتے تھے، وَيُبَاشِرُ، اور آپ مباشرت کیا کرتے تھے، یعنی جسم کے ساتھ جسم ملایا کرتے تھے، بغل گیر ہوا کرتے تھے، وَهُوَ صَائِمٌ، اور اس حال میں کہ آپ روزے سے ہوتے تھے، وَلَكِنَّهُ، اور لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام، کانا تھے، املاککم، تم سے زیادہ ضبط رکھنے والے، تم سے زیادہ کنٹرول رکھنے والے، لی عربی ہی، کس چیز کے اوپر؟ اپنی خواہش پر، اپنی جذبات پر۔ اب اس کے اوپر دو اعراب ہیں، ایک ہے الف کے کسرہ کے ساتھ، یعنی حمزہ کے کسرہ کے ساتھ، اور را اس کے اندر ساکن ہوگی، یعنی اربن، لی اربی ہی، تو اس وقت اس کا معنی کیا بنے گا؟ عضو تناسل۔ کان املاککم لاربیہ، تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عضو تناسل پر مکمل کنٹرول رکھنے والے۔ اور دوسری قرات اس کے اندر ہے حمزہ اور را دونوں پر آپ فتح پڑھیں، یعنی لآرا بھی، تو یہاں پر پھر کیا ہوگی؟ جماع کی خواہش، کہ آپ اپنی جماع کی خواہش پر بے حد ضبط رکھتے تھے، کنٹرول رکھتے تھے۔
تو یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ روزے کی حالت میں ازواج مطہرات کو بوسہ دینے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنبی نہیں ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ واللفظ لمسلم، اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر الفاظ موجود ہیں، اور یہ الفاظ جو ہیں صحیح مسلم کے ہیں۔ وزاد فی روایت، اور ایک روایت میں اتنا اضافہ منقول ہے فی رمضان کہ آپ کے یہ دونوں عمل جو آپ کیا کرتے تھے، بوسہ لینا اور جسم کے ساتھ جسم ملانا، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کب کرتے تھے؟ رمضان المبارک میں۔ تو گویا کہ فرضی روزے کے اندر آپ بوسہ بھی لے رہے ہیں اور آپ جسم کے ساتھ جسم کو بھی ملا رہے ہیں، تو جو نفلی روزہ ہے تو اس میں تو بالاولیٰ یہ جائز ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، کیا بیوی کا بوسہ لینے سے انسان کا روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی شخص بیوی کا بوسہ لے لیتا ہے، وہ رمضان المبارک کے روزے ہوں یا نفلی روزے ہوں، کسی بھی حالت میں آپ اپنی اہلیہ کا بوسہ لے لیتے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ایک چیز یہاں پر سمجھ لیجئے، جب بوسہ انسان لیتا ہے تو اس میں شہوت آ جاتی ہے، اور جب ہم آغوش ہوتا ہے تو پھر زیادہ شہوت آتی ہے۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کو تو نہیں روکا گیا، لیکن آگے جو آپ اگلا کام کر لیں، جماع کر لیں گے یا آپ کا انزال ہو جائے گا، وہ آپ کے روزے کو باطل کر دے گا۔ بوسہ لینا یا جسم کے ساتھ جسم ٹچ کرنا، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، باطل نہیں ہوگا۔ باطل جو آپ کا کرے گا روزہ، وہ جماع کرے گا یا پھر جو انزال ہے وہ آپ کا روزہ کر لے گا۔ تو جس شخص کو اپنی شہوت پر ضبط نہ ہو تو اس بندے کو روزے کی حالت میں ان امور سے اجتناب کرنا چاہیے، کہ جس کو ڈر ہے کہ انزال ہو سکتا ہے یا جماع کر سکتا ہے، وہ اس طرف جا سکتا ہے، تو ان کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے، وہ خطرے کے اندر ڈال رہا ہے، روزہ اپنا خراب کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کے اندر جان بوجھ کے انسان کو اس طرف نہیں جانا چاہیے، اور اگر اس چیز میں نہیں ہے تو پھر وہ کر سکتا ہے، اور اس کے اندر لازمی نہیں ہے کہ وہ بوڑھا ہے، جوان ہے، جو بھی بندہ ہے وہ جب اپنی ان دو چیزوں پر کنٹرول کر سکتا ہے کہ بوس و کنار سے انزال نہ ہو اور نہ ہی آگے وہ اگلے مرحلے پر جائے، یعنی کہ جماع والے مرحلے پر، تو پھر اس کے لیے جائز ہے۔ اگر وہ کر لیتا ہے تو پھر اس سے روزہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ اگلی جو روایات اب ہم پڑھنے لگے ہیں اس میں ہے کہ روزے کی حالت میں سینگی لگوانا وہ کیسا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتجم وهو محرم۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احتجم، سینگی لگوائی، وہوا محرم، اور اس حال میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حالت احرام میں تھے۔ واحتجم، اور آپ نے سینگی لگوائی، وہوا صائم، اور اس حال میں کہ آپ روزے میں تھے۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی کہ سینگی یا پچھنا اس کو کہتے ہیں، یہ ایک طریقہ علاج ہے جس میں ایک خاص طریقے سے جسم سے خون نکالا جاتا ہے۔ مریض کے جسم پر کسی تیز دھار آلے سے زخم لگا کر ایک دوسری چیز کے ذریعے سے خون چوسا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر کسی کو سینگی لگائے یا کوئی روزے دار سینگی لگوائے تو کیا ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا قائم رہے گا؟ اس کے بارے میں علماء کرام کی دو مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ جو لوگ روزہ ٹوٹنے کے قائل ہیں ان کی دلیل یہی حدیث ہے جو آپ آگے پڑھیں گے ابھی، ٹھیک ہے۔ تو اور ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، شداد بن اوس، رافع بن خدیج اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے۔ اس کے برعکس
سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھ کر سینگی لگوائی، اور ان کے نزدیک سینگی لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سیدنا انس سے جب اس کے متعلق سوال کیا گیا کیا آپ لوگ نبی علیہ السلام کے زمانے میں روزے دار کے لیے سینگی لگوانا ناپسند کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف کمزوری کی وجہ سے مکروہ سمجھا جاتا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن عمر بھی روزے کی حالت میں سینگی لگوا لیا کرتے تھے۔ موطا امام مالک کے اندر موجود ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا روزے دار کو سینگی لگوانا صرف اس لیے مکروہ ہے کہ کمزوری کا اندیشہ ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر ارناؤت جامع الاصول کے حاشیے میں لکھتے ہیں سینگی سے روزہ ٹوٹنے کا حکم منسوخ ہے۔ امام ابن حزم اور شیخ البانی کا بھی یہی موقف ہے کہ سینگی لگوانے سے روزہ ٹوٹنے کا حکم منسوخ ہے۔ امام شوکانی نے اس مسئلے پر بحث کر کے آخر میں یہ بات بیان فرمائی کہ حدیثوں میں تطبیق اس طرح دی جا سکتی ہے کہ سینگی لگوانا اس شخص کے لیے مکروہ ہے جسے کمزوری لاحق ہوتی ہو، اور اگر کمزوری اس حد تک پہنچتی ہو کہ اس کی وجہ سے افطار کرنا پڑے تو اس صورت میں سینگی لگوانا زیادہ مکروہ ہے، اور جس شخص کو کمزوری نہیں ہوتی اس کے حق میں سینگی لگوانا مکروہ نہیں۔ افطر الحاجم والمحجوم کہ سینگی لگانے اور لگوانے والے نے روزہ کھول دیا، کہتے ہیں اس کو مجازی معنی میں لینا پڑے گا کیونکہ مذکورہ بالا دلائل اسے حقیقی معنی پر محمول کرنے سے مانے ہیں۔ تو ان دلائل سے اور اس کے علاوہ دیگر دلائل سے یہی بات واضح ہوتی ہے کہ اس قسم کے مسائل میں احتیاط کر لینا مناسب ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ امام بخاری اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر روزے کی حالت میں سینگی لگوا لیا کرتے تھے، پھر انہوں نے یہ عمل ترک کر دیا تو وہ رات کو سینگی لگواتے تھے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رات کو سینگی لگوائی۔ تو یہ آپ نے تھوڑی سی تفصیل سن لی کہ کیا روزے کی حالت میں سینگی لگوائی جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو پہلی حدیث آپ نے پڑھی عبداللہ بن عباس کی کہ اس کے اندر کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت احرام میں بھی سینگی لگوائی اور روزے کی حالت میں بھی آپ نے سینگی لگوائی، یعنی کہ اگر اس سے روزہ افطار ہو جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سینگی نہ لگواتے۔ وعن شداد بن اوس سیدنا شداد بن اوس، ان کی کنیت ابو یعلا ہے، انصاری صحابی تھے۔ انصار حضرت حسان بن ثابت کے یہ بھتیجے تھے۔ 58 ہجری میں 75 برس کی عمر میں انہوں نے شام میں وفات پائی۔ تو سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتا علی رجل بالبقیع کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقیع میں ایک شخص کے پاس آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقیع میں ایک شخص کے پاس آئے۔ وَهُوَ يَحْتَجِمُ اور وہ سینگی لگوا رہا تھا فی رمضان المبارک میں۔ فقال آپ نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم سینگی لگانے والے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا ہے سوائے امام ترمذی کے، اور امام احمد اور امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اس حدیث کے بارے میں آپ کو میں نے پیچھے بتلا دیا تھا، شیخ کیا نام ہے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو ہم مجازی معنی پر محمول کریں گے، اس لفظ کو ہم نے مجازی معنی پر محمول کرنا ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اول ما کرہت الحجامۃ للصائم، اول سب سے پہلے ما کرہت الحجامۃ للصائم کہ روزے دار کے لیے سینگی لگوانا مکروہ سمجھا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان جعفر بن ابی طالب کہ سیدنا جعفر بن ابی طالب یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، لیکن رتبے کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ ان سے اعلیٰ ہیں۔
کیونکہ وہ پہلے مسلمان بھی ہوئے اور پھر دوسری بات کیا ہے، وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ کہ ان جعفر بن ابی طالب احتجما، کہ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سینگی لگوائی، وَهُوَ صَائِمٌ، اور اس حال میں کہ وہ کیا تھے، روزے سے تھے۔ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی مکرم علیہ الصلاۃ ان دونوں کے پاس، نبی علیہ الصلاۃ ان کے پاس سے گزرے۔ فقال، آپ نے فرمایا، افطر هذان، کہ ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ ثم رخص، پھر رخصت دی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلاۃ نے، بعد میں، فی الحجامت، سنگی کے بارے میں، للصائم، روزے دار کے لیے۔ وکان انس یحتجم، اور سیدنا انس جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ سنگی لگوایا کرتے تھے، وہو صائم، اور اس حال میں کہ وہ روزے سے ہوتے تھے۔ اس حدیث کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، وقواہ، اور اس حدیث کو انہوں نے قوی قرار دیا ہے۔ تو یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ سینگی لگوانا کیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اور اس کی جو ممانعت والی باتیں ہیں جس کے اندر روزہ افطار ہو جاتا ہے اس کی تفصیل بھی بتا دی، اور جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ بھی آپ کو میں نے پوری تفصیل کے ساتھ یہ چیز بیان کر دی ہے۔ جو اگلی حدیث مبارکہ اب ہم پڑھنے لگے ہیں اس کے اندر ہے کہ روزے کی حالت میں سرما لگانا، یہ مسئلہ ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتحل فی رمضان، کہ نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک میں سرما لگایا، وَهُوَ صَائِمٌ، اور اس حال میں کہ آپ روزے کے ساتھ تھے۔ رواہ ابن ماجہ باسناد ضعیف، اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وقال الترمذی لا یصح فیہ شیء، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ تو یہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ محققین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو روزے کی حالت میں سرما ڈالا جا سکتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل سنن ابو داود کے اندر موجود ہے کہ وہ روزے کی حالت میں سرما لگایا کرتے تھے، اور امام البانی نے اسے حسن موقوف قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح اعمش رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اہل علم دوستوں میں سے کسی کو نہیں پایا کہ روزے دار کے لیے سرمے کو وہ مکروہ سمجھتے ہوں۔ امام نخعی اجازت دیتے تھے کہ روزے دار ایلوا کو بطور جو ہے سرما استعمال کرے، اور اس کی سند کیا ہے، حسن ہے۔ تو ان دلائل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بندہ اگر روزے کی حالت میں سرما ڈالتا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے، افضل تو یہ ہے کہ سرما رات کو استعمال کریں، جس طرح کہ شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمہم اللہ ان کا یہ فتویٰ ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من نسیہ، جو شخص بھول گیا، وہو صائم، اور اس حال میں کہ وہ روزے سے تھا، یعنی روزہ تھا لیکن بھول گیا، اور بھول سے فاکلا، اس نے کھایا، او شریبا، یا پیا، فلیتم صومہ، بس اس کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو مکمل کرے۔ کیوں؟ فإنما أطعمه الله وسقاه، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ ہی نے کھلایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی پلایا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ وللحاکم، اور مستدرک حاکم کے اندر روایت موجود ہے، من افطر فی رمضان ناسیا، کہ جو کوئی رمضان المبارک میں بھول کر روزہ افطار کر لے، فلا قضاء علیہ ولا کفارۃ، تو اس کے اوپر نہ ہی قضا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کیا ہے، کفارہ ہے۔ وہو صحیح، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ وعن ابی ہریرہ اچھا یہاں پر مسئلہ سمجھ لیجئے کہ بھول سے اگر آپ کھا پی لیتے ہیں تو اس سے آپ کے روزے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کھلا دیا ہے، پلا دیا ہے، تو آپ اپنے روزے کو اسی طرح جاری رکھیں گے، اور اس صورت کے اندر روزے کی کوئی قضا نہیں ہے،
اور کوئی کفارہ بھی اس کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بھول کر یہ کام کیا ہے، بھول کر آپ نے یہ کام کیا۔ تو اس کے اندر جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ اگر بنو آدم کو بھول لاحق ہو جائے تو اس کے حق میں یہ عیب نہیں ہوتی، اور اسی لیے اس پر گناہ بھی مرتب نہیں ہوتا۔ اگلی جو حدیث ہے اس کے اندر مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں خود قے کرنا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من زرعہ القیء، جس بندے کو خود بخود قے آ جائے، جس بندے کو خود بخود قے آ جائے، فلا قضاء علیہ، تو اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے۔ ومن استقاء، اور جو کوئی زبردستی قصداً ارادتاً خود کے لے کر آئے، فعلیہ القضاء، تو اس کے اوپر قضا ہے۔ اس حدیث کو ائمہ خمسہ نے روایت کیا، اور امام احمد نے اس کو معلول کہا ہے، اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قوی قرار دیا ہے۔ تو یہ روایت سند کے اعتبار سے حافظ زبیر الجزئی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا نام ہے، ضعیف ہے، دیگر محققین کے نزدیک یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اور سنن ابو داود کی تحقیق میں حافظ زبیر الجزئی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر سے یہ روایت ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو مطلب کیا ہے، سند کے اعتبار سے یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، معنن یہ روایت درست ہے کہ اگر کوئی بندہ روزے دار خود قے آ جاتی ہے اس کو تو اس پر قضا نہیں، اور اگر جان بوجھ کر وہ قے کرتا ہے تو اس پر قضا ہے۔ اور اسی چیز کے قائل امام شافعی، امام سفیان ثوری اور امام احمد اور امام اسحاق رحمہم اللہ اجمعین اسی چیز کے وہ قائل تھے کہ خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لے کر آئیں گے تو وہ آپ کے روزے کو توڑ دے گا۔ اگلا جو مسئلہ ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہے سفر کی حالت میں روزہ رکھنا۔ وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے فتح مکہ والے سال، الی مکہ تا مکہ کی طرف، فی رمضان، رمضان المبارک میں، فصام، تو آپ نے روزہ رکھا، حتی، یہاں تک کہ بلغ، آپ پہنچ گئے، قراء الغمیم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے کس جگہ پر؟ قراء الغمیم، یہ ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، عسفان سے آگے ایک وادی ہے، اس وادی میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے۔ اچھا، اب اس کا قراء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ منہ لگا کر پینے کو، اور غمیم بہت سخت گرم دن کو کہتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ اس وادی میں پانی کی فراوانی تھی، اور آتے جاتے لوگ سخت گرم دنوں میں بھی یہاں سے خوب سیراب ہو کر نکلتے تھے، تو اس وجہ سے اس وادی کا نام ہی قراء الغمیم پڑ گیا، یعنی سخت گرم دن میں سیراب کرنے والی وادی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک پہنچے، فصام الناس، تو لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، ثم، پھر دعا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منگوایا، بقدح، ایک پیالہ، یہ پینے والا جو برتن ہوتا ہے، گلاس وغیرہ جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اوپر سے چوڑا ہوتا ہے اور نیچے سے کیا ہوتا ہے، یہ تنگ ہوتا ہے، قدح، ایک پیالہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منگوایا، من ماء، پانی کا، فرفعہ، پھر اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپر کی طرف اونچا کیا، اٹھایا، حتی نظر الناس الیہ، یہاں تک کہ لوگوں نے اس پیالے کو دیکھ لیا، ثم شربا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی کو پیا، فقیل لہ بعد ذلک، پھر آپ سے کہا گیا اس کے بعد کہ ان بعض الناس قد صام، کہ بے شک بعض لوگوں نے ابھی بھی
روزہ رکھا ہوا ہے، فقالا تو آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ یہی لوگ نافرمان ہیں، اولئک العصاۃ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ عصات یہ عاصی کی جمع ہے کہ یہی لوگ کیا ہیں؟ نافرمان ہیں۔ وفی لفظ اور ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں فقیل لہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا گیا ان الناس قد شق علیہم الصیام کہ بے شک لوگوں پر سفر میں روزہ جاری رکھنا گراں ہو گیا ہے، وانما ينتظرون فيما فعلت اور وہ لوگ آپ کے فعل کے، آپ کے کام کے منتظر ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ فدعا بقدح من ماء تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک پیالہ پانی کا منگوایا، بعد العصر عصر کے بعد یعنی دن کے آخر حصے میں، فشریبا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پیا، رواہ مسلم اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو جو آپ نے پڑھا اس کے اندر کیا دلیل موجود ہے کہ سفر کے دوران میں مشقت کی صورت میں روزہ افطار کرنا افضل ہے۔ اب اگلی حدیث پڑھیے، پھر آپ کو دونوں حدیثیں پڑھنے کے بعد پھر مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا ہے یا نہیں۔ وعن حمزہ بن عمرو الاسلمی سیدنا حمزہ بن عمر اسلمی یہ حجاز کے رہنے والے صحابی ہیں، ان کی کنیت ابو صالح یا ابو محمد ہے، اور ان کے بیٹے محمد اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ روایت بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی حمزہ سے جو ہے روایت ان کے بیٹے محمد اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی روایت کرتی ہیں۔ 61 ہجری میں یہ فوت ہوئے اور اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ 80 سال تھی۔ حمزہ بن عمر الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہو قال کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انی اجید بی قوۃ علی الصیام فی السفر، انی اجید بی قوۃ کہ بے شک میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں طاقت کو، قوت کو، علی الصیام روزہ رکھنے پر، فی السفر سفر میں، یعنی سفر کے اندر میں روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں کہ اگر میں روزہ رکھوں تو رکھ سکتا ہوں۔ فہل علی جناح کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہی رخصت یہ رخصت ہے من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فمن اخذ بها فحسن جو بندہ اس کو لے لیتا ہے، اس رخصت کو حاصل کر لیتا ہے جو اللہ رب العالمین نے رخصت اس بندے کو دی ہے، اس نے کیا کیا؟ اچھا کیا، اس نے اچھا کیا۔ ومن احب ان یصوم اور جو بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزہ رکھے، فلا جناح علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ رواہ مسلم اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ واصلہ فی المتفق علیہ اور اس حدیث کی جو اصل ہے وہ متفق علیہ کے اندر موجود ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ان حمزہ بن عمر سأل کہ یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ حمزہ بن عمر تھے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں تو سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہوں، تو کیا میں روزہ رکھ لوں یا نہ رکھوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ اگر تم روزہ رکھ لیتے ہو یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی رخصت کو لے لیتے ہو، جو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے اس کو قبول کر لیتے ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو یاد رکھیے سفر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رخصت دی ہے کہ ہم روزہ افطار کریں اور اسی رخصت کو ہی قبول کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ وہ سمجھتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں سفر کر سکتا ہوں اور مجھے کسی قسم کی کوئی مشقت بھی نہیں ہوگی، تکلیف بھی نہیں ہوگی، تو پھر وہ روزہ اگر رکھنا چاہتا ہے تو اجازت موجود ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر زیادہ افضل اور زیادہ بہتر بات یہی ہے کہ سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ دینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت دی ہے، اس رخصت کو
قبول کرنا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری فطرت کو، ہماری طبیعت کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس لیے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی کے دوسرے دنوں کے اندر ان گنتیوں کو مکمل کر لے۔ تو اس لیے اس وقت کیا ہے، شریعت اسلامیہ کی رخصت اس کو انسان کو حاصل کرنی چاہیے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رخصت دی گئی ہے للشیخ الکبیر، بوڑھے عمر والے کو، بڑی عمر والے بوڑھے شخص کو رخصت دے دی گئی ہے، ان یفطر، کہ وہ روزہ افطار کرے، وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، اور وہ کھانا کھلا دے ہر دن ایک مسکین کو، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی قضا نہیں ہے۔ رواہ الدارقطنی والحاکم، اس حدیث کو امام دارقطنی نے اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، وصححہ، اور ان دونوں نے اس روایت کو صحیح بھی قرار دیا ہے کہ یہ روایت کیا ہے، صحیح ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے کہ جو بہت بوڑھا شخص ہے، جس کی طاقت بحال ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو بندہ علاج سے مایوس ہو چکا ہے، مریض، وہ یومیہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں، اور بہتر ہے جو آپ گھر میں چیز پکائیں وہی آپ دے دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور یہی حکم حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کا ہے کہ اگر ان کے روزے رکھنے سے ان کے اپنے بارے میں یا ان کے رحم میں زیر پرورش یا دودھ پیتے بچے کی بابت نقصان کا اندیشہ ہو تو ان کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت موجود ہے۔ زیادہ بوڑھے مرد اور عورت کو ان کی اپنی ذاتی کمزوری کی بنا پر رخصت دی گئی ہے، اور جو حاملہ اور مرضعہ جو ہیں ان کو رخصت بچوں کے نقصان کے اندیشے کی پیش نظر دی گئی ہے۔ حاملہ اور جو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں وہ بعد میں قضا دیں گی یا نہیں دیں گی، اس مسئلہ میں اختلاف موجود ہے۔ بعض علماء کا موقف تو یہ ہے کہ وہ مریض کے حکم میں ہے کہ وہ روزہ ابھی چھوڑ دیں، بعد میں قضا دیں گی، ان کو فدیہ دینے کی ضرورت نہیں۔ سعودی علماء کی بھی یہی رائے ہے، اور کچھ دوسرے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ان کا حکم مایوس مریض کا ہے کہ وہ صرف فدیہ دیں گی، قضا ادا نہیں کریں گی۔ تو بہرحال یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہے۔ تو انسان کو بہتر کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کھانا جو گھر میں آپ کا بن رہا ہے وہ کھانا آپ کھلا دیں، وہ کھانا آپ کھلا دیں، جو معتدل آدمی کھانا کھاتا ہے اتنا کھانا آپ اس کو کھلا دیں۔ تو مہینہ اگر 30 دن کا ہے تو 30 دن کا کھانا کھلائیں گے، اور اگر 29 دن کا ہے تو 29 دن کا۔ تو روزانہ بھی اس کو آپ کھلا سکتے ہیں، اکٹھا بھی کھلا سکتے ہیں، روزانہ اگر کھلا دیتے ہیں یہ بھی بہتر ہے، اور الگ الگ کھلاتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہے۔ جس طرح یعنی آپ اپنے لیے بہتر سمجھیں گے اس طرح آپ ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ رخصت کس کے لیے ہے؟ للشیخ الکبیر، جو بڑی عمر کا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، یا جو مریض بالکل مایوس ہو چکا ہے، اس کے لیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جاء رجل، ایک آدمی آیا، الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، فقال، اس نے کہا، ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں ہلاک ہو چکا ہوں۔ ابھی اس آدمی کا نام کیا ہے؟ یا تو سلمان ہے یا سلمہ بن صخر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس نے کہا ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں ہلاک ہو چکا ہوں۔ قال، آپ نے فرمایا، وما اہلکک، تجھے کس چیز نے ہلاک کر دیا ہے؟ قال، اس نے کہا، وقعت علی امرأتی فی رمضان، میں اپنی بیوی پر رمضان المبارک کی حالت میں واقع ہو چکا ہوں، یعنی کہ اس سے میں جماع کر بیٹھا ہوں، میں نے اپنی بیوی سے وطی کر لی ہے، جماع کر لیا ہے، تو اس لیے کیا ہے، میں ہلاک ہو گیا۔ فقال، آپ نے فرمایا، هل تجد، کیا تو پاتا ہے،
ما وہ چیز تعتق رقابتاً کہ جس کے ساتھ تو ایک گردن آزاد کر دے، غلام کو آزاد کر دے۔ قال لا، اس نے کہا کہ نہیں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ایک غلام کو آزاد کر سکوں۔ قال، آپ نے فرمایا فہل تستطیع، کیا تو طاقت رکھتا ہے ان تصوم شہرین متتابعین کہ تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھے؟ قال لا، اس نے کہا کہ یہ بھی طاقت میرے اندر نہیں ہے۔ قال، آپ نے فرمایا فہل تجد، کیا تو پاتا ہے ما تطعم 60 مسکینا کہ تو جو کھانا کھلا دے 60 مسکینوں کو؟ قال لا، اس نے کہا یہ بھی میرے پاس موجود نہیں ہے۔ ثم جلسا، پھر وہ بیٹھ گیا۔ فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا بعرق، ایک بڑا ٹوکرا لایا گیا، فیہ، اس میں تمرن، کھجور تھی، یعنی 15 سا 60 مد جو ہے اس کے اندر کھجور موجود تھی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا تصدق بہذا، جاؤ اس کو صدقہ کر دو۔ فقال، اس نے کہا اعلی افقر منا، کیا ہم سے بھی زیادہ محتاج پر، یعنی اپنے سے زیادہ محتاج پر جا کر خیرات کروں؟ فما بین لابتیہا اہل بیت احوج الیہ منا، فما بین لابتیہا، نہیں ہے ان سیاہ بوسیدہ پتھروں کے، ٹھیک ہے، مراد یہاں پر کیا ہے کہ مدینہ طیبہ کے مشرق اور مغربی جانب میں ایک جگہ تھی، اس کا نام تھا حرۃ الواقم، اور دوسری جگہ کا نام تھا حرۃ الوبرہ۔ ان دونوں کے مابین جو جگہ ہے، یعنی کہ یہاں پر میرے اہل خانہ کے علاوہ کوئی اور زیادہ غریب ہے ہی نہیں۔ فما بینا، پس نہیں ہے، لا بتیہا، اس کے دونوں اطراف میں، اہل بیتن، کوئی گھر والا، احوج الیہ، جو زیادہ احتیاج رکھتا ہو، زیادہ محتاج ہو اس کا، منا، ہم سے۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، حتیٰ، یہاں تک کہ بدت انیابہ، انیاب یہ نابن کی جمع ہے کہ آپ کے جو دانت تھے، وہ آپ کی داڑیں وہ ظاہر ہو گئیں۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اذهب، لے جاؤ، چلے جاؤ، فاطعمہ اہلک، اور اس کو اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ رواہ السبعۃ واللفظ لمسلم، اس حدیث کو ائمہ سبعہ نے روایت کیا ہے اور الفاظ کس کے ہیں؟ مسلم کے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ کیا ہے کہ ماہ رمضان میں روزے کے درمیان، روزے کی حالت میں بندہ جماع کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ یہ کفارہ اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کفارے کی جو ترتیب نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے، اسی ترتیب کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہ اختیاری نہیں ہے کہ آپ ان تینوں میں سے جو چاہے کر لیں، نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا میرے اندر طاقت ہے، قوت ہے، میں ایک غلام کو آزاد کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، اتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ غلام کو لے کر اس کو آزاد کر دیں، خرید کر آزاد کر دیں، تو پہلے یہ کام کرنا ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے، مالی اعتبار سے میں کمزور ہوں، پھر آپ نے اس کے بعد دوسرے کفارے کی طرف آنا ہے۔ اور وہ دوسرا کفارہ کیا ہے، فدیہ کیا ہے کہ آپ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھیں گے، اور اس روزے میں کسی بھی طرح کی آپ نے بیچ میں وقفہ نہیں دینا۔ اگر آپ نے مثال 55-56 روزے رکھ دیے، پھر آپ نے ایک چھوڑ دیا، اب دوبارہ سے آپ روزہ رکھیں گے 2 مہینے مسلسل۔ اگر آپ کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو پھر آپ نے یہ روزے رکھنے ہیں۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ یہ 60 مسکینوں کو اکٹھا بھی آپ کھلا سکتے ہیں، الگ الگ بھی آپ کھلا سکتے ہیں۔
تو اس کے اندر دونوں طرح کا یعنی جواز موجود ہے۔ تو آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، تو یہ ترتیب ہوئے، پہلے غلام آزاد، اس کی طاقت نہیں تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے، اگر اس کی طاقت نہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اب اس صحابی نے کہا میرے پاس تو مسکینوں کو کھلانے جتنا بھی نہیں ہے، تو یہاں سے جو چیز اور ثابت ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ جب ایسا بندہ کوئی آ جائے جس کے پاس کسی قسم کے عمل کی طاقت نہ ہو، یعنی وہ 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، تو باقی مسلمانوں کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ اس کے ساتھ تعاون کریں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بڑا ٹوکرا آیا کھجوروں سے بھرا ہوا، تو آپ علیہ السلام نے اس کو کہا جاؤ لے جاؤ، اور یہ جو ہے تم کیا نام ہے جو زیادہ فقیر ہیں ان لوگوں پر خرچ کر دو۔ تو اس نے کہا کہ کیا ہم سے بھی زیادہ کوئی تنگ دست ہو سکتا ہے؟ ہم زیادہ تنگ دست ہیں، کیونکہ ان دونوں اطراف کے اندر مدینہ طیبہ کی جو یہ مشرقی اور غربی سائیڈ ہے، اس کے اندر کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو ہم سے زیادہ محتاج ہو، ضرورت مند ہو۔ تو آپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر آپ جو ہے یہ خود کھا لو۔ تو یعنی اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ بندہ کیا کرنا چاہیے، بندے کو اگر کوئی بندہ یہ کفارہ ادا نہیں کر سکتا تو دوسرے ساتھی اس کے ساتھ مل کر اس کے اندر تعاون کرے تاکہ وہ بندہ اپنے اس کفارے کو ادا کر سکے۔ اب آئیے اس حدیث مبارکہ سے جو فوائد اور مسائل نکلتے ہیں اس کی طرف ہم تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں۔ علماء کرام اور فقہاء کرام نے اس ایک حدیث سے 1001 فوائد کا استنباط کیا ہے، 1001 فوائد، ٹھیک ہے۔ اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں نقل کیا، اور بعض علماء نے اس حدیث پر 2 جلدوں میں بحث کی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ یہ حدیث مبارکہ اس سے کتنے مسائل نکل رہے ہیں۔ تو چند وہ مسائل میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ چند پہلا مسئلہ کیا ہے، نبی علیہ السلام کا حسن اخلاق اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کی اشاعت، کہ آپ علیہ السلام نے ان آنے والے صاحب کو اس گناہ کبیرہ کے ارتکاب پر نہ تو ڈانٹا اور نہ ہی کوئی سرزنش فرمائی، کیونکہ اس نے رمضان کے ایک فریضے کو توڑ کر اللہ تعالیٰ کی حرمت کو پامال کیا تھا، لیکن چونکہ وہ صاحب تائب ہو کر آئے ہیں اس لیے آپ نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا اور شریعت کا بس آپ نے حکم بیان کر دیا۔ نمبر 2، فتویٰ پوچھتے وقت آدمی اپنے گناہ کی بابت خبر دے سکتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ اپنے گناہ کا کھولنا یہ راز کو عیاں کرنا نہیں کہلاتا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے اس اظہار اور اقرار پر کسی قسم کی نکیر نہیں فرمائی۔ رمضان کے روزے کو بلا عذر اور قصداً جماع کر کے توڑ دینے سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے، چاہے اس کا علم ہو یا نہ ہو، جس سے معلوم ہوا کہ جماع کر کے روزہ توڑ دینے سے کفارہ مغلظہ واجب ہوتا ہے، اور آپ نے تفصیل پڑھ لی ہے۔ اور یہ صرف رمضان کے فرض روزے کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں یہ حکم صرف رمضان کے فرض روزے کا ہے، نہ کہ اس کی قضا کا، کیونکہ دونوں قسم کے روزوں میں فرق حرمت زمان کا ہے، جو رمضان میں تو پائی جاتی ہے لیکن غیر رمضان میں نہیں پائی جاتی۔ رمضان کے روزے کو جماع کر کے توڑنے پر قضا، روزے کو جماع کر کے توڑنے پر قیاس نہ کیا جائے۔ جو غیر رمضان کے روزے کو جماع کر کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوگا، گو کہ روزہ وہاں پر بھی آپ کا کیا ہو جاتا ہے، فاسد اور باطل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے لفظ کیا استعمال کیا، وقعت علی امرأتی، ٹھیک ہے، کہ میں اپنی بیوی پر واقع ہو گیا، تو یہ انہوں نے اشارہ کنایہ کے اندر آ کر بات کی، نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ اپنی بیوی کے ساتھ، یعنی کہ میں نے یہ معاملہ کیا کسی اور کے ساتھ نہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ حکم رمضان کے واجب روزے کا ہے۔ اگر کسی مسافر نے حالت سفر میں رمضان کے فرض روزے کے دوران بیوی سے جماع کر لیا تو اس کا روزہ اگرچہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اس پر کفارہ مغلظہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ مسافر کو رمضان کا روزہ دن میں بھی کھول لینا مباح ہے۔
اسی طرح یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ موانع کی بابت استفسار کیے بغیر بھی فتویٰ دے سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا استفسار نہیں فرمایا کہ تم ایسا کرتے وقت مسافر تو نہیں تھے، لہٰذا اگرچہ بعض علماء نے اس استدلال کو غیر مستقیم کہا ہے، کیونکہ سائل کا قول حلق تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ روزہ واجب تھا۔ مجمل کی بابت استفسار کر سکتے ہیں اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وما اہلکک، آپ نے پوچھا کہ کیا چیز تم نے ہلاک کر دی، اور اگر کسی چیز کے مختلف مراتب ہوں تو سوال بھی درجہ بدرجہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام 2 ماہ کے لگاتار روزے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بابت درجہ بدرجہ اس سے پوچھا کیا اتنی ہے طاقت، اور کفارہ کی 2 یا متعدد صورتوں کو یکجا کرنا جائز نہیں، مثلا کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ ایک طرف تو آدھا غلام آزاد کر دے اور دوسری طرف 1 ماہ کے روزے رکھ لے، اس طرح نہیں کرنا، کفارہ جو بھی دینا ہے وہ ایک مکمل آپ نے دینا ہے۔ رمضان کے فرض روزے کا کفارہ علی ترتیب ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفارے کی ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف تب ہی منتقل کیا جب یہ معلوم ہو کہ پہلی صورت اس کی طاقت میں نہیں ہے۔ غلام کو آزاد کرنا بے حد فضیلت کا سبب ہے، کفارے کی ابتدا اسی لیے اسی سے کی گئی۔ غلاموں کا ہونا شرعاً ثابت ہے، کیونکہ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے پاس آزاد کرنے کو کوئی غلام ہے؟ اپنے سے بزرگ کو نہیں کے لفظ کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں، جیسے نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں لا نہیں۔ اس سے یہاں سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ عبادت کی بابت آدمی اپنے قول اور فعل کا امین خود ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سائل کے جواب نہیں پر اکتفا فرما کے آگے اس کو بتاتے چلے گئے۔ کفارہ کے روزوں میں تتابع یعنی لگاتار رکھنا شرط ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ ناگاہ کریں گے تو دوبارہ سے نئے سرے سے شروع کریں گے۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ اعتبار مہینے کا ہے، چاہے وہ 30 دن کا ہو یا 29 دن کا، نہ کہ دنوں کی گنتی کا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ شہرین کے الفاظ ہیں۔ اعتبار 60 مسکینوں کو کھلانے کا، نہ کہ 60 کا کھانا کھلانے کا، یعنی ان 2 باتوں میں جو فرق ہے وہ اہل علم پر مخفی نہیں ہے۔ 60 کا کھانا ایک مسکین کو دینا جائز نہیں ہوگا، 60 کا کھانا ایک مسکین کو دینا جائز نہیں ہوگا، بلکہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے۔ لہٰذا جب بدل کو لیں گے تو کامل لیں گے، یعنی 2 ماہ کے روزوں کے بجائے جب اطعام مساکین کی طرف آپ جائیں گے تو پورے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ رمضان کے دن میں جماع کرنا بہت بھاری گناہ ہے، اس لیے سائل نے اسے ہلاکت خیز قرار دیا، اور اتنا گناہ رمضان کے دن میں کھانے پینے سے یا انزال ہو جانے سے نہیں ہوتا، کیونکہ جو شہوت جماع کرنے سے ملتی ہے وہ انزال سے نہیں ملتی۔ کبھی کبھار ایسا رزق بھی انسان کو ملتا ہے جس کا اس کو وہم و گمان میں نہیں ہوتا، جیسا کہ ان کے یہاں پر کفارہ ادا کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ رمضان کے دن میں جماع کا کفارہ عاجز ہو جانے کے وقت ساقط ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہ صاحب جب کفارہ مغلظہ کے 3 مراتب سے عاجز نکلے تو ان سے یہ کفارہ کیا ہو گیا؟ ساقط ہو گیا۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ علم کے حلقوں میں بیٹھنا افضل ہے۔ تو بہرحال اور بھی بہت سارے مسائل اس کے اندر، یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ 1001 مسائل علماء نے استدلال کیے ہیں، تو آپ تفصیل اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں، تو ہم آگے زیادہ تفصیل کے اندر نہیں جاتے۔ تو اب آئیے اگلی حدیث۔ وعن عائشہ و ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصبح جنوبا، سیدہ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کانت تھے یصبح، صبح کرتے، جنوباً جنابت کی حالت میں، من جماع، اور یہ جو جنابت ہوتی تھی وہ جماع کی وجہ سے ہوتی تھی، ثم یغتسل، پھر آپ غسل کرتے، ویصوم، اور روزہ رکھتے تھے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ وزاد مسلم، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے زائد حدیث ام سلمہ کی حدیث کے اندر یہ الفاظ زائد بیان کیے ہیں کہ ولا یقضی، آپ قضا نہیں دیتے تھے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جنبی آدمی پر غسل سے پہلے صبح ہو جائے تو وہ روزہ اس کا درست ہے، اور جمہور علماء اسی کے قائل ہے، اور امام نووی نے اس پر اجماع کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ اور
اسی طرح جو ہے اگر کسی بندے کا یعنی تھوڑا سا وقت اس حالت کے اندر گزر جاتا ہے تو اس سے اس کے روزے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من ماتا، جو شخص فوت ہو گیا، وعلیہ صیام، اور اس پر روزے لازم تھے، تو صام عنہ ولیہ، اس کی طرف سے اس کا ولی روزہ رکھے گا، یعنی جس کے ذمے روزے لازم تھے، واجب تھے، تو اس کا ولی، اس کے جو وارث ہیں وہ میت کی طرف سے روزہ رکھیں گے، یعنی روزے میں نیابت جائز ہے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ روزے میں نیابت نہیں ہے ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل، مضبوط دلیل نہیں ہے۔ اسی حدیث سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا کہ حج کی طرح روزے میں بھی آپ نیابت کر سکتے ہیں۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ وہ فرماتے ہیں کہ میت کی طرف سے روزہ نہیں بلکہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدہ عائشہ کا فتویٰ بھی یہی ہے، مگر اس صریح اور صحیح حدیث سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ روزے میں نیابت جائز ہے، اور یہی بات راجح ہے، اور لازم نہیں ہے کہ ولی ہی میت کی طرف سے روزہ رکھے، کوئی دوسرا آدمی بھی روزہ رکھ سکتا ہے، جیسا کہ حج کوئی اور انسان کر سکتا ہے۔ تو یعنی جس بندے کے ذمے قضا ہو تو اس بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ بندہ کیا ہے، روزے رکھے، اور یہ روزے رمضان المبارک کے بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر اسی طرح وہ جو آپ نے کوئی نیت وغیرہ مانی تھی، نظر وغیرہ، وہ بھی روزے اس کے اندر شامل ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو مسائل ہم نے پڑھے اللہ تعالی سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔